ایک صاحب نے کہا کہ ریٹائرڈ حضرات اور بیوہ خواتین بینکوں اور قومی بچت کی اسکیموں میں پیسہ رکھ رہے ہیں اور اس منافع سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، کیا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے سوال بہت مشکل تھا، کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب ریٹائر ہوا ہے، 50-60 لاکھ روپیہ ملا ہے، کسی کو دے دے گا، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ کاروبار میں کوئی لگا بھی دے جائز کاروبار میں، تو وہاں سے پھر وہ چاہے کہ کسی وقت میں مجھے 20-25 لاکھ ایک دم مل جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت کے اندر پہلے بہت مشکل تھا، اب آسان۔ اب جتنے اسلامی بینک ہیں، میزان بینک ہے، الفیصل بینک ہے، اور بینک البرکہ ہے، نام بھی لے لوں تو کوئی حرج نہیں۔ تو جتنے اسلامی بینک ہیں جن کے علماء ان کی نگرانی کر رہے ہیں، وہاں پیسہ رکھنا بھی جائز ہے، ان کا منافع بھی جائز ہے۔ اور اب الحمدللہ اسٹیٹ بینک نے ہر کنونشنل بینک کو پکا کر دیا ہے کہ وہ اپنی ونڈو کھولے اسلامی۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ بات IMF نے کئی سال پہلے لکھ کر خط بھیجا تھا اسٹیٹ بینک کو کہ سارے بینک جو ہے وہ اسلامی ونڈو کھولیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ نہیں کہ IMF مسلمان ہو گیا، نہ، اصل میں سارے لوگ اسلامی بینکوں میں پیسے رکھنے لگ گئے، تو ان کے جو بینک تھے وہ سارے کے سارے بڑے حالات عجیب و غریب ہو گئے، سارے لوگ ادھر جا رہے تھے، جس کے دین کی فکر تھی وہاں جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہر بینک اسلامی ونڈو کھولے۔ اب اسلامی ونڈو کھولی ہوئی ہے اور علماء نگرانی کر رہے ہیں تو ٹھیک، صرف نام رکھا ہوا ہے تو پھر احتیاط کریں۔ تو باقی جتنے اسلامی بینک ہیں، اب میزان بینک ٹوٹل اسلامی بینک، کلیتاً ایک پروڈکٹ بھی اس کی غیر اسلامی نہیں ہے۔ الفیصل بینک آج سے 3 سال پہلے ہر شاخ اس کی اسلامائز ہو چکی، ہر شاخ، کوئی ہے ہی نہیں، یہ دوسرا کاروبار حرام کام کروا سود کا کرتا ہی نہیں ہے یہ والا بینک، ان ٹوٹل اسلامی بینک۔ تو آپ وہاں پیسہ رکھ دیں۔ اب وہاں کئی اسکیمیں ہیں، ان کی کئی پروڈکٹ ہیں۔ ایک اسکیم یہ کہ آپ پیسہ جمع کرا دیں، آپ کو جو منافع ملے گا جائز، وہاں آپ کرنٹ بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، سیونگ بھی کھول سکتے ہیں، دونوں جائز۔ کرنٹ پہ کوئی منافع نہیں ملتا، لیکن اس کی کچھ اور شرائط ہوتی ہیں، اس میں کچھ آسانیاں انہیں رکھی ہوئی ہیں، اور جو سیونگ ہے وہ جائز، ہر اسلامی بینک کے اندر سیونگ رکھنا جائز۔ اب جتنے اسلامی بینک ہیں انہوں نے ماہانہ منافع اسکیم بھی کھولی ہوئی ہے، کوئی منافع اسکیم کہتا ہے، کوئی ماہانہ آمدنی اسکیم کہتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ رکھا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر 5-5 لاکھ کے آپ سرٹیفکیٹ لیں گے، اور وہ سرٹیفکیٹ آپ کے جمع ہو جائیں گے مرکز میں، اور ان سرٹیفکیٹ پر آپ کو جو منافع ملتا رہے گا وہ ماہانہ آپ کو دیتے رہیں گے، سال کے بعد اس کو تقسیم کر لیں گے، سال کے بعد حساب کر لیں گے، اور وہ پیسہ لگاتے ہی ایسی جگہوں میں جہاں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا زیادہ، وہ حلال کاروبار میں لگاتے ہیں۔ تو ماہانہ آمدنی اسکیم اسلامی بینکوں کے اندر 100% جائز، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جتنے ریٹائرڈ حضرات ہیں، بیوہ خواتین ہیں، وہ بینکوں میں ابھی قومی بچت کی اسکیموں میں ابھی بھی سود سے پاک نظام نہیں آ سکا۔ قومی بچت کا جو انہوں نے سوال کیا ہے، قومی بچت سرٹیفکیٹ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ علماء کی بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کے قوانین کو درست کرنے کے لیے۔ جب مفتیان کرام فرما دیں گے کہ یہ بھی درست ہو گیا، اس کے تمام کاروبار درست ہو گئے، پھر اس کے بعد قومی بچت سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ جائز ہو جائیں گے، ابھی نہیں۔